أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آخری آیت سورہ البقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 286 پہ ہم آئے ہیں. آیت نمبر 286. لا یکلفو نہیں تکلیف دیتا. کاف لام فا اس کا روٹ ہے. کلفا یکلفو تکلیف. نہیں تکلیف دیتا، نہیں برڈن کرتا، نہیں ذمہ داری ڈالتا، نہیں بوجھ ڈالتا. اللہ تعالیٰ نفسن کسی نفس پر، کسی جان پر، الا وسعہا اس کی وسعت کے باہر، مور دین اٹس کیپیسٹی. وسعہا کا روٹ ہے واو سین عین، اس کی طاقت سے زیادہ. اس آیت کے اس حصے کے بہت سے معنی کیے گئے مفسرین کے مطابق. بہت سے معنی ہیں. ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کے لیے امپاسبل ہو. یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے لیے کرنے ممکن ہیں اور اس کے لیے آسان ہے، وہ کر سکتا ہے، انسان کی ایبلٹی کے اندر ہے. اللہ کی رحمت اور اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی شخص کو، کسی جان کو ایسا کام دے جو وہ کر نہیں سکتا. آپ دیکھیں شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 50 وقت کی نہیں. ہم پر صرف 2.5% جو ہماری سیونگز ہے اس پر سے زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے. باقی سارا مال ہمارے لیے ہے اور اس سے زیادہ جو ہم دینا چاہیں، جتنا ہم دینا چاہیں اتنا دیں. حج زندگی میں صرف ایک بار فرض کی گئی ہے. اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی ہے، تم اپنی وسعت کے مطابق زیادہ چاہو تو زیادہ کرو. آپ دیکھیں نان مسلمز جب یہ سنتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن کے روزے، تو انہیں لگتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن جو روزے کرتے ہیں ان کو ایسا مشکل نہیں محسوس ہوتی، انہیں آسان لگتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور ہر نماز کے پہلے وضو کرنا، اور یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو نہیں کیا جا سکتا. جی نہیں، آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ نے اسے فرض کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز فرض کی ہے وہ آپ کی وسعت میں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں اللہ کسی شخص پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا ایک معنی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کی، ہر ایک شخص کی اپنی خود کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہر ایک انسان کے جینز الگ ہیں، اس کی اینسیسٹری الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے، اس کے لوگ الگ ہیں، اس کے رشتہ دار الگ ہیں، اس کی فزیکل ایبلٹیز الگ ہیں، اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز الگ ہیں، اس کی لینگویج، رائٹنگ، اس کی ہر سمجھنے کی، پروسیس کرنے کی صلاحیت الگ الگ ہے. اور ایک انسان ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. لوگوں کے پاس مختلف سکلز ہوتی ہیں، مختلف ایبلٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ کچھ چیزیں آسانی سے کر لیتے ہیں، بہت کیپیبل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی چیزوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ الٹا ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں میں بہت زیادہ سکلز ہوتی ہیں ان کے پاس، اور دوسری ایبلٹیز میں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی پر بھی اس کی پوٹینشل سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، جو ہماری زندگی کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے کوئی بیماریاں، کوئی پریشانیاں، مصیبتیں جو ہماری زندگی میں آتی ہے، وہ بھی ہماری وسعت کے مطابق ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو چیلنجز ہماری لائف میں ہوتے ہیں، مان لیجیے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے تو بچے ایسے ہیں کہ میرے لیے تو سب سے زیادہ مشکل پرورش کرنا ہے ان کی، اور پتہ نہیں کیوں میرے لیے یہ مشکل اتنی بڑی مشکل ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں آپ کو جو بچے دیے ہیں اللہ نے، وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. آپ ہی صحیح انسان ہیں، آپ ہی اس کو صحیح طریقے سے ان کی پرورش کر سکتے ہیں. تبھی آپ کو یہ چیلنج اللہ نے دیا ہے. آپ اس کے لائق ہیں، آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے، چاہے آپ نہ جانتے ہوں. تو جو ٹیسٹس، جو ٹرائلز آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ اس کو پاس کرنے کے لائق ہیں.
کیونکہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئی ہیں ہماری زندگی میں. تو جب کوئی شخص فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں پیسے اتنی مشکل سے آتے ہیں، تو اصل میں یہ مصیبت جو آپ کی زندگی میں اللہ نے دی ہے وہ آپ کی ہی بہتری کے لیے ہے اور آپ کے ہی کیپیسٹی کے مطابق ہے. جو بوجھ آپ پر ڈالا ہے وہ آپ کے سہن کر لینے سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیں. آپ دیکھیں ہر انسان کو جو صلاحیتیں دی ہے تو اب وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو کس طرح سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یہ اس کی خود کی کیپیسٹی ہے. چلے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مان لیجئے آپ ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی ایک فرینڈ بھی ویڈیو گیم کھیل رہی ہے. اب آپ کے پاس 800 پوائنٹس ہیں اور اس کے پاس 8000 پوائنٹس ہیں. اب آپ ان 800 پوائنٹس سے 750 اسکور کرتے ہیں اور وہ 8000 پوائنٹس سے 1000 اسکور کرتی ہے. تو حالانکہ اس کا اسکور آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے اپنی کیپیسٹی کو، آپ نے اپنی ایبلٹی کو میکسیمم یوٹیلائز کیا اور آپ کا اسکور 750 ہونے کے باوجود آپ نے اس سے بیٹر پرفارمنس کیا کیونکہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کا میکسیمم یوز کیا. تو ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق اللہ بوجھ دیتا ہے. یعنی جتنی آپ کو کیپیسٹیز دی ہیں، جتنی آپ کو پوٹینشیل دی ہے، جتنی آپ کی ایبلٹی ہے، اس کے مطابق آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے مطابق آپ پر ذمہ داری ڈالی جائے گی. اب ہم یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو ہم ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں اس دین میں اللہ نے، دین اسلام میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں. جیسے ایک شخص اگر بیمار ہے اور وہ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کہا گیا کہ بیٹھ کر پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. اگر لیٹ کر پڑھنے میں بھی مشکل ہے تو اشارے سے پڑھ لو. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. اگر تیمم بھی ممکن نہیں ہے، مان لیجیے اگر کوئی شخص بہت زیادہ جل گیا ہے اور اس کے لیے تیمم بھی مشکل ہے تو اس کے لیے کہا گیا بس ایسے ہی پڑھ لو. آپ دیکھیں اگر کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو اسے بدل کر نماز پڑھ لو. اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں دوسرے موجود اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو ایسے ہی نماز پڑھ لو. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو، سفر میں ہو، تو بعد میں اس کی قضا کر لو. اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے تو مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں، حج پر نہیں جا سکتے تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. آپ دیکھیں بچوں پر بہت سی ذمہ داریاں نہیں ڈالی. بڑھاپے میں کتنی ساری آسانیاں اپنے آپ زندگی میں ہو جاتی ہیں. بہت سی ذمہ داریاں اپنے آپ زندگی میں بڑھاپے میں ہمارے اوپر سے ہٹ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے کسی بھی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. جو چیز آپ سے ممکن نہیں ہے اس کے اندر آسانی کر دی. یعنی جہاں ایبلٹی نہیں ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے نیکی کمائی، جو نیکی کے کام اس نے کیے وہ اس کے لیے ہے. وعلیہا اور اس کے ذمے ہے، ماں اکتسبت جو اس نے برائی کمائی. کسبہ اور اکتسبہ کا روٹ سیم ہے، کاف سین با، اور دونوں کا معنی ہے واٹ ایور ہی ارنڈ، ایکچولی جو اس نے کمایا. لیکن کسبہ کا معنی ہم نے نیکی لیا اور علیہا اس کے ذمے ہے اکتسبت جو اس نے برائی کی. دیکھیں عربک گرامر کا ایک رول ہے کہ جب کسی لفظ میں زیادہ لیٹرز آتے ہیں، الفابیٹس بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے میننگ میں بھی ایکسٹرا ڈیپتھ اور ایفرٹ آ جاتا ہے. تو کسبہ اور اکتسبہ کا روٹ سیم ہے، لیکن کسبہ کم ایفرٹ آسانی کے لیے آیا ہے اور اکتسبہ زیادہ ایفرٹ اور سٹرگل کے لیے آیا ہے. یعنی اللہ ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکیاں کرنا انسان کے لیے آسان ہے اور گناہ کرنا انسان کو زیادہ سٹرگل، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے گناہ کرنے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی کو تھپڑ مارنا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اب تھپڑ مارنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت، زیادہ ایفرٹ، زیادہ ہمت اپنے اندر لانی پڑے گی، تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی کو 10 روپے چیریٹی دینی ہے تو وہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. اگر کسی کو آپ کو گالی دینی ہے، کسی کو برا کہنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ ہمت، زیادہ محنت لگے گی آپ کی، زیادہ ایفرٹ لگے گا آپ کے اوپر.
لیکن اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھلی بات کہنا چاہتے ہیں، تو وہ کرنا آسان ہے. یعنی نیکی کرنا اللہ نے آسان بنایا ہے انسان کے لیے، اور گناہ کرنا مشکل بنایا ہے. انسان کی فطرت میں ہے، نیچرلی اچھا کام کرنا آسان ہے، وہ پسند کرتا ہے، اسے نیکی کا کام کر کے خوشی ملتی ہے، اور یہ خوشی ہی پہلا ریوارڈ ہے جو اسے ملتا ہے نیکی کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اچھا کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے ہی بنایا ہے. اور آپ دیکھیں نیکی کرنے پر اللہ کتنا اجر دیتا ہے. 10 گنا تو کم سے کم، اور 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی. اگر کوئی نیک عمل کرنے کا صرف ارادہ کریں اور عمل نہ کر سکیں تو اس کا بھی ریوارڈ مل جاتا ہے. لیکن گناہ کا ارادہ اگر کرے کوئی انسان اور گناہ کرنے سے رک جائے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کر لے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک بدی لکھی جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں. لیکن نیکی کرنے پر 10 گنا اجر، کم سے کم 10 گنا اجر. تو دیکھیں اس طرح سے بھی نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہے اور گناہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. آپ دیکھیں کوئی انسان نان مسلم بھی ہو تو اس کے لیے بھی گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بولتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، خود بھی برا لگتا ہے اپنے آپ میں بھی. قتل کرنا، زنا کرنا، ظلم کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، انسانیت کے اگینسٹ ہے. تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کیا، نیکی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور اگر کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ذمے ہے. کئی بار ہم کسی کو دکھ دے کر، کسی کو پریشان کر کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ اسے تکلیف پہنچی. اصل میں وہ ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. خود اپنے اوپر وہ گناہ ہے، آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھا دی ہمیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، نہ تو ہمیں پکڑنا. لا تؤاخذنا، اخذ یأخذ سے ہے، حمزہ خا ذال اس کا روٹ ہے. ڈونٹ ٹیک اس ٹو ٹاسک، ہماری پکڑ نہ کرنا. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. نون سین یا اس کا روٹ ہے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، ٹو forget، اور انسان کا بھی یہی روٹ ہے. تو انسان کے اندر یہ صفات موجود ہے، انسان بھولتا ہے، بھول چوک ہوتی ہے اس سے. تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں اور بھول کر کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں اس کے لیے پکڑنا مت. او اخطأنا، یا خطا کر لیں. خطا جو ہوتی ہے، وہ مسٹیک جو ہوتی ہے، وہ انسان جانتا ہے اور کر لیتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب بھول چوک معاف کر دینا، کمی کوتاہیاں معاف کر دینا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت سے جو بھول چوک یا غلطی سے ہو جانے والے کام ہیں، یا کوئی گناہ کا کام زبردستی یا مجبوری میں کروایا جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے غلطی، بھول چوک اور مجبوری میں کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ جو دعا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے. یعنی جو کچھ دعا میں ہم نے مانگا ہے، اس دعا میں جو انسان یہ دعا روز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 284 میں، محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب لینا. حساب لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر سزا بھی ہوگی. حساب لینے کا مطلب کہ اس کا اکاؤنٹ ہوگا، آپ نے جو ظاہر میں کیا اور جو دل میں سوچا ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سزا بھی ہوگی. اور مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یعنی ٹیک ٹو ٹاسک. تو اس میں تو پکڑنے سے مراد ہے سزا دینا، عذاب دینا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. پھر آگے فرمایا رب بنا، اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، عسرن کوئی بوجھ، ایسا بوجھ، کما
جیسا کہ حملتہو ڈالا تو نے اسے علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. حملنا تحمل، تحمل کا روٹ ہے ہا میم لام، لے اپون اس، ہم پر نہ ڈال. حمل یحملو سے ہے، تحمل. اسرن حمزہ صاد را، صاد را، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری بوجھ، برڈن، ہیوی برڈن. پچھلی جو شریعتیں تھیں، جو یہود کے یہاں جو ان کے اللہ کے احکام تھے، اور جو نصارہ کے جو تھے، تو بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کی ڈیلی لائف بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ مشکل ہے عبادتوں کا طریقہ، اور بہت زیادہ حلال حرام کی پابندیاں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی نافرمانیاں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی کچھ حلال چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی اور وہ سارے بوجھ ہم پر سے اٹھا دیے. اور ایک بات اور سمجھیے یہاں پر کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نعمتوں کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. کئی بار انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ نعمت اس سے ٹل جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تاکہ اللہ کی نعمتیں ہم پر آنے سے نہ رکیں. تو اس لیے ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر تو وہ مشکل بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا. آگے فرمایا ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو ہم ملنا تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے بھی جس کی. یا اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. وہ ذمہ داری نہ ڈال جو ہم نبھا نہ سکیں، بلکہ وہ ذمہ داری ڈال، وہ بوجھ دے جو ہم اٹھا سکتے ہوں اور اسے پورے کرنے کی طاقت بھی دے. اصل میں یہاں پر اس آیت کا ایک ڈیپ میننگ ہے. یہاں آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. اچھا اب آپ دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اور پھر اب ہم خود ہی یہاں پر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر بوجھ نہ ڈال. تو ایسا کیوں؟ کیونکہ کبھی انسان کو جو چیز دی جاتی ہے اصل میں وہ اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے عافیت دے، تو مجھے آسانی دے، تو مجھ پر وہ ذمہ داری نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں، تو مجھ پر رحم کر، میں کمزور ہوں. ہم اللہ سے دعائیں اسی طرح سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھ پر کوئی بوجھ نہ ڈال. تو اصل میں آپ دیکھیں جب کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اسے مجھے انیستھیسیا دینا ہے آپریشن کرنے سے پہلے، اسے پتا ہے کہ اسے مجھے پین کلر دینی ہے کیونکہ اس درد کو یہ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن پھر بھی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بار بار ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا آرام سے کرنا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا دھیان رکھنا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا مجھے ایسی دوائی دینا کہ جو میں برداشت کر سکوں، ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن تھوڑا دھیان سے کرنا. یعنی اس کے باوجود کہ ڈاکٹر کو پتا ہے آگے سے پیشنٹ اور زیادہ مانگتا ہے، اور زیادہ اپنی طرف سے کچھ باتیں رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ہم بھی اللہ سے اور زیادہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دے گا. پھر بھی ہم عافیت مانگتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے کوئی بوجھ ایسا نہ دے جو میں اٹھا نہ سکوں. وَاعْفُ عَنَّا اور درگزر فرما، عَنَّا ہم سے، وَاغْفِرْ لَنَا اور بخش دے ہمیں، وَارْحَمْنَا اور رحم فرما ہم پر. عفو کہتے ہیں، عفو کا جو روٹ ہے وہ ہے عین فا واو. پارڈن کر دے، بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں. عفو اصل میں کہتے ہیں گناہ کو پوری طرح سے مٹا دینا، یعنی ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے پوری طرح سے مٹا دے، پوری طرح سے گناہوں کو، بھول چوک کو مٹا دے، نام و نشان نہ رکھ. وَاغْفِرْ لَنَا اور بخش دے ہمیں،
غفرہ کہتے ہیں ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کر. آپ دیکھیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کتنے ہی خراب لفظ ہمارے منہ سے نکلے ہوں گے کبھی جو ہمارے نامہ اعمال میں چپکے ہوئے ہیں. تو ہمیں بخش دے، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں انہیں ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، کسی کو نظر نہ آئے، ہمیں سب کے سامنے رسوا نہ کر. جیسے تو نے آج ہمارے گناہوں کو دنیا میں ڈھانکا ہوا ہے، اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی تو اسے ظاہر نہ کرنا. قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کے نہ دکھانا کہ دیکھو جسے تم اتنا نیک سمجھتے تھے وہ کیسی تھی. اے ہمارے رب، تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہماری اصلیت لوگوں کے سامنے نہ دکھانا، تو ہمیں بے عزت نہ کرنا. اور پھر کہا ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. کیونکہ ہم ایکول جسٹس نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال کی ہمیں برابر سے جزا ملے اور ہمارے اعمال کی ہمیں برابر سے سزا ملے. نہیں، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، ایکسٹرا رحمت چاہیے ہمیں. ہماری نیکیاں ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں ہیں. ہماری نیکیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. اور انسان کتنی بھی نیکی کر لے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ کی رحمت کے بنا انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. ہمارے کتنے بھی گناہوں کو اللہ معاف کر دے، سارے گناہوں کو بھی اگر معاف کر دے تو بھی ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. انت مولانا، تو مولا ہے ہمارا. فانصرنا، اور مدد فرما ہماری. علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے. انت مولانا، مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر، کیئر ٹیکر، ولی، مددگار، حامی و ناصر، کسی کام کا ذمہ دار، مالک، متولی. یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری پروٹیکشن کر سکتا ہے، تیرے اندر طاقت ہے اور تو ہی کرنے والا ہے اور تو ہی کرے گا. تو بس فانصرنا، تو بس تو ہماری مدد کر. نصر کہتے ہیں ایسی مدد کو جو بہت بڑی ایڈ ہو. جیسے کسی وار میں جب کسی دوسری کنٹری کی طرف سے ایڈ آتی ہے تو وہ ہوتی ہے نصر، بہت بڑی مدد، بھاری مدد کو کہتے ہیں. تو کافر قوم پر ہماری مدد کر، ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ سب دے دیا ہے اس آیت کے ذریعے. تو ان دو آیت کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یاد کریں، روز پڑھیں، خاص طور پر سونے سے پہلے پڑھیں. یہ صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے قبول ہو چکی دعائیں ہیں. تو ضرور 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 آپ اسے پڑھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے. بہت خوشی کا موقع ہے. الحمدللہ اس آیت کے ساتھ ہم اس سورہ کو مکمل کرتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول کر، اسے سمجھنے کی کوشش کو قبول کر، اسے یاد کرنے کی، اس کے معنوں کو یاد کرنے کی اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کو قبول کر. یا اللہ تو ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو درگزر کر اور ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.